وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص اس تقریب سعید کی دو شخصیتیں جو یہاں ویسے اس فقیر کے لیے تمام ہی قابل تکریم و تعظیم اور صد احترام ہیں، لیکن ایک شہزادہ نورانی حضرت قائد ملت اسلامیہ رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ کے فرزند جلیل، جو ماشاءاللہ شکل و شباہت کے لحاظ سے بھی اور انداز رفتار و گفتار کے لحاظ سے بھی ان کے جانشین ہیں. فقیر کا اشارہ اس فقیر کے مشابہ صاحبزادہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی ضیائی دیدہ مجدوب ہیں، اور ہمارے اس صوبہ سندھ کی ہی نہیں بلکہ صوبہ سندھ سے نکل کر کے جن کی شہرت چارخانے عالم میں ان کے بزرگوں کے ان کے خاندان کی وجہ سے ہے. حضرت فاضل جلیل عالم نتیج صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب مختوم شریف، جو ایک عظیم المرتبہ روحانی شخصیت ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. اس مختصر سے وقت میں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، فقیر کی علیل ہے، اور کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب کرنے کا نہ وقت ہے نہ طبیعت اجازت دے رہی ہے، لیکن میں صرف ان حضرات سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ان سے استفادہ کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تاکہ جہاں ایسے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، ماں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو حاضر ہو گیا. تقریر کرنے کا مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تقریر بھی کرنا ہے باصورت، کیونکہ ہمارے اس ادارے کے سربراہ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی ہزاروی دیدہ مجدوب کی شفقت محبت تھی کہ فقیر کو یاد رکھا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہاں کافی اور کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ موجود ہیں. فرداً وقت کی قلت کے پیش نظر سب کا ذکر خیر کرنا، ان کے تمام اسماء مبارکہ اور ان کے تمام القابات و خطابات کو مجموع خاطر رکھتے ہوئے عرض کرنا، تو یہ فقیر کے لیے مشکل ہے، سارا وقت اسی میں خرچ ہو جائے گا. لیکن کیونکہ آج یہ تقریب سعید دستار فضیلت یعنی ان نوجوان علماء کی دستار بندی کے لیے یا ان کے سر پر دستار فضیلت رکھنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو ذہن میں تو کچھ اور تھا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کی، اس پر کچھ عرض کرتا. خاص طور پر یہ جو بل ایوان زیری میں اور ایوان بالا میں پیش کیا گیا یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اس کے متعلق جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھلا بتاؤ اس کے متعلق اس میں قرآن و حدیث کی کون سی خلاف چیز ہے جو علماء مشائخ دین لا طبقہ. اور یہ یاد رکھے کہ صرف اس کی مخالفت کرنے والے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ادبا، وہ شعراء، وہ خطبہ، وہ دانشور
جو تھوڑا سا بھی دین کا جذبہ اور دین کا ولولہ رکھتے ہیں، تھوڑی سی بھی ایمان کی رغبت رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پوچھا جائے کہ اس میں علماء سے پوچھو، دیندار لوگوں سے پوچھو، مدرسین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو کہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کیا ہے۔ گویا کہ وہ ہمیں لانا چاہتے ہیں اس پوزیشن میں کہ ہم ان کو اس کا جواب دیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ہم سے سائل ہوں، ہم سے سوال کریں کہ یہ بتاؤ کہ قرآن حدیث کے خلاف کیا چیزیں ہیں، گویا کہ وہ ہمیں دوسری پوزیشن میں لا کر کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، دفاعی پوزیشن میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ اس کے اندر قرآن حدیث کے مطابق کون سی چیز ہے؟ کیا زنا کرنا قرآن میں ہے؟ کیا بے حیائی کا سلوک کرنا قرآن میں ہے؟ کئی پارکوں کے اندر اور ہوٹلوں کے اندر عیش و عشرت کے مزے لوٹنا قرآن حدیث کے اندر ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حدیث کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہے، یہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے وہی معاشرہ، وہی حالات، وہی کیفیات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا یورپ کے اندر ہے، جہاں اخباروں میں آتا ہے، رسائل میں آتا ہے، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، وہاں ان کے اخبار لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سالانہ تقریباً 10 لاکھ بچیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو اور شادی سے پہلے مائیں بن جایا کرتی ہیں۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں فاحشہ یعنی بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ یہ لفظ فاحشہ یا الفاحشہ قرآن عظیم میں جو وارد ہوا ہے متعدد مقامات پر، صرف اگر آپ چوتھے پارے کے آخری رکوع کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آخری رکوع میں 3 جگہ لفظ فاحشہ موجود ہے، جہاں 2 جگہ نکرہ ہے یعنی معرب باللام نہیں ہے، غیر الف لام کے ساتھ ہے، اور ایک جگہ معرب باللام جس کو معرفہ کہا جاتا ہے وہ ہے۔ تو جب لفظ فاحشہ نکرہ استعمال ہوتا ہے تو بے حیائی کے معنی میں ہوتا ہے، بے غیرتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایسے معاملات اور طبیعتوں کو فروغ دینا اور ایسی چیزوں کو فروغ دینا، ایسی چیزوں کو نشر و اشاعت کرنا کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف اگر بغیر الف کے ہے، اگر نکرہ ہے، غیر معرف ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں برائی اور بے حیائی کے، لیکن جب وہی لفظ الف لام داخل کر کے اس کو جب معرف باللام بنا کے معرفہ جو علماء کی اصطلاح میں، نحویوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی زنا اور بدکاری کے ہوا کرتے ہیں۔ تو آج قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، کیا ان الذین، وہ لوگ یحبون، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، جو یہ بات چاہتے ہیں، جو اس بات کو پسندیدہ تصور کرتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ۔ اب اس پر دیکھیے کہ یہ جو ہے نکرہ نہیں ہے بلکہ الف لام اس پر موجود ہے، جس کو معرف باللام بھی کہہ سکتے ہیں، معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یحبون الفاحشۃ، جو اس ملک میں بدکاری، جو قانون اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمائیں فی الذین آمنوا، یہ بھی ذرا لفظ فی الذین آمنوا کا لفظ آمنوا قابل غور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الناس، کیونکہ لوگ میں تو کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، فمبردات بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ اور حامل اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں تو چونکہ یہ چیز برائی ہے نہیں، ان کی عبادتوں کا تصور بھی بغیر گانے بجانے کے اور بغیر ناچ گانے کے اور بغیر بھجن بنائے نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن عظیم نے جو قید لگائی ہے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع، جو وہ لوگ کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ فاحشہ بدکاری لوگوں میں پیدا ہو، فی الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہ ذرا یہ لفظ جو ہے نا فی الذین آمنوا کے قابل توجہ ہے، فی الناس نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ غیر مذاہب جو ہیں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہوں گے، ان کے نزدیک نیکی بدی کا معیار کچھ اور ہوگا۔ فواحش منکرات،
کا تصور کچھ اور ہوگا، لیکن جو قرآن حدیث میں معروف منکر کا تصور پیش کیا گیا اس کی روشنی میں فواحش کا تصور کچھ اور ہوگا، کچھ معیار اور ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فی الذین آمنوا، خاص طور پر وہ ان لوگوں میں برائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جناب والا اہل ایمان ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے النار۔ اس لیے کہ مصدر ان المصدر قد يكون مبني الفاعل وقد يكون مبني المفعول، یا علیم بمعنی مولم کے ہے، دردناک، اذیت پہنچانے والا، تکلیف دینے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون سی برائی ہے، کون سی اچھائی ہے، کون سا خیر ہے، کون سا شر ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اب دور علماء کا، مشائخ کا، صرف دیندار علماء اور مشائخ کا نہیں، بلکہ جو صحافتی دنیا میں تعلق رکھتے ہیں، جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، جو دانشور ہیں، جو دین کی شدھ بدھ رکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے خرافات سے اپنے کو بھی بچائیں اور اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مدرسے تمہارے جب ہی قائم رہیں گے، یہ تمہاری خانقاہیں جب ہی قائم رہیں گی، یہ تمہارے ہاتھ چومنے والے اور پیر چومنے والے فقیر کی باتیں ممکن نہ تلخ ہو، جب ہی قائم رہیں گی جب اس ملک میں دین قائم رہے گا۔ اگر دین نہیں ہے تو تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے لوگوں کا ضمیر، کہ غلامی میں لوگوں کا ضمیر بدل جایا ہے۔ جو ناخوب تھا وہ خوب ہو رہا ہے، جو خوب تھی شرافت، علم، انسانیت، نیکیاں، خوبیاں، یہ آج معیار بدل گیا ہے۔ وہ برائی سمجھنے لگے ہیں اور جو برائیاں ہیں اس کو اچھائی سمجھنے لگے۔ بقول شاعر مشرق تو چدانی اسب ما بامات کر از مقام مصطفیٰ بیگانہ کر۔ بارصورت ان علماء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی دستار بندی ہونے والی، ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے سن 1960 میں آرام باغ میں غزالی دورہ حکیم النوبل مفتی احمد یار خان صاحب، پیر فاروق صاحب رحمانی، حضرت پیر عبدالقادر صاحب گیلانی سفیر الہ موجود تھے۔ جب ہمارے استاد محترم نے ہمارے ساتھ سر پر دست فضیلت رکھی تو فرمایا بیٹا میں یہ آپ کو وہی نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں جو سیدنا قدوۃ الصالحین، قدوۃ العارفین، سراج الملت والدین حضرت سلطان خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد اور اپنے مرید جب ان کو خلافت دینے لگے، خواجہ 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 مختار باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلوی کو، تو فرمایا تھا بیٹا یہ تمہارے سر پر پگڑی رکھ رہے ہیں، یہ آسا دے رہے ہیں، یہ تسبیح دے رہے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی لاج رکھنا، تم ہماری لاج رکھنا۔ آج تک تم طالب علم تھے اور قیامت تک طالب علم رہو گے، چاہے کتنے بڑے علامہ ہو جاؤ، کتنے بڑے مفسر ہو جاؤ، کتنے بڑے محدث ہو جاؤ، جو یہ سمجھ لے کہ میں بہت کامل ہو گیا ہوں وہ بھی سب کو رہنا۔ اس لیے کہ یہ تو مقام ہے، یہ تو جگہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے جب پیچھے مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہے۔ فوق کل ذی علیم۔ تو یہ فرمایا کہ جس طرح انہوں نے وصیت کی تھی یا نصیحت کی تھی ہم تمہیں کریں گے کہ اب تک تم صرف ایک طالب علم تھے، اب تمہارے سر پر یہ دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے تو تم اس کا خیال رکھنا جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں کا خیال رکھا۔ بس فقیر بھی حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب تعالی کے تعلیم سے جو ابھی طلبہ فارغ ہو رہے ہیں جن کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی، فقیر کی اپنے بزرگوں کی طرف سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں کا احترام کیا، ان کی عزت رکھی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان پر رہنمائی کا سبب بن جائے، تو آپ بھی یہی کام کریں کہ اب آپ اپنے ادارے کے لیے عزت و شہرت کا ذریعہ بنائیں، بدنامی کے نہ بنے۔ بس اس شعر پر ختم کرتا ہوں، قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، شہر میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ صاحبزادہ محمد اقبال اظہری، نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یا رسول میں
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھیں. اللہ کریم جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائے رب کریم اس کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے طفیل مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت کا مرکزی ادارہ جامعہ غوثیہ کا عظیم الشان سالانہ جلسہ ہے جس میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی دستار بندی بھی ہے اور میرے عظیم روحانی مذہبی اور سیاسی پیشوا قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا اور صفات بھی ہے. نماز عشاء سے اب تک میری جماعت کے جلیل القدر علماء کرام نے خطاب فرمایا اور ابھی آپ نے زیارت کا شرف حاصل کیا کہ میرے قائد ملت اسلامیہ مبلغ اسلام اشہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لاحق جگر ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر حضور اشہ محمد انس نورانی صدیقی دامت برکات العالیہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ حضور انس میاں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے قائد امام نورانی جوان ہو کر آج ہمارے سامنے بیٹھے. دعا فرمائی اللہ کریم اس شہزادے کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور جس طرح ہم ان کے والد حضور رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کام کرتے رہے ہر سنی کو جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ رہ کر نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی ایک عظیم روحانی گدی فخر المشائخ پیر صاحب بلچوری شریف حضرت پیر محمد عبد الخالق صاحب قادری مرکزی امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان جلوہ گر ہے اور طالب علمی کے دور میں میرا چونکہ ATI سے بہت رابطہ رہا ہے اور کچھ عرصے تک میں مرکزی صدر بھی رہا. اس ATI کے بانی امام العلماء حضور قبلہ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب دامت برکات العالیہ جو حقیقی طور پر انجمن کے بانی ہیں وہ بھی جلوہ گر ہیں. دیگر سید علماء کرام خصوصاً مرکزی جماعت اہل سنت سندھ کے امیر استاد العلماء مفتی محمد جان نعیمی صاحب تشریف فرمائیں. میرے بھائی فاضل محتشم خطیب پاکستان مولانا شبیر احمد اظہری صاحب ہم دونوں ازہری
زوئے سے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے جید عالم دین تھے، استاد العلماء مولانا محمد خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ علیہ، تو علامہ شبیر اظہری صاحب میرے ابا حضور کے پہلے شاگرد ہوئے، اس لیے ہم دونوں اظہری کہلاتے ہیں، میں ابا حضور کی نسبت سے اور وہ اپنے استاد کریم کی نسبت سے، اور ہم دونوں شیعہ آبادی بھی ہیں۔ تو میں اس عظیم الشان جلسے کے انعقاد پر اس جامعہ کے محتمم استاد العلماء حضور قبلہ شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی دامت برکاتہ العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضور انس میاں کی تشریف آوری سے پہلے اگر تقریر ہو جاتی تو بہتر تھا، کیونکہ میں نے بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے کر دی تھی، چونکہ میرے قائد نے ایک اور جلسہ میں تشریف لے جانا ہے اور ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے، اس لیے میں چند منٹ میں اتنا عرض کروں گا کہ سب سے پہلے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے علم کی سند حاصل کرنے کے بعد دستار فضیلت سر پر سجانے کے بعد اپنے فرض منصبی کا خیال کرنا ہے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے دین کی خدمت کی، تو آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی دین کی خدمت میں گزاریں، اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جماعت کا نظریہ ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ۔ اس نصب العین کے لیے آپ حضرات نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تبرکاً ترجمہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، قل آپ فرما دیجئے۔ میری زیادہ تر گفتگو طلباء کے ساتھ ہوگی، طلباء سے عرض کروں گا کہ آپ جب میدان عمل میں جائیں تو آپ عوام الناس میں یہ تحریک چلائیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ وہ خریدا اور پڑھا جائے جس میں عشق رسول کی خوشبو موجود ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے عظمت مصطفیٰ کا خیال نہیں کیا۔ مثلاً آپ قل هو اللہ احد دیکھ لیجئے، ترجمہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو دیتے ہوئے، کسی دوست کو تحفہ میں دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ قل یہ خطاب ہے اللہ کریم کا اپنے حبیب سے۔ اگر یہاں قل کا معنی اردو کے ترجمے میں لکھا ہے کہہ دو، تم کہہ دو یا تو کہہ دے، تو وہ ترجمہ گستاخی والا ترجمہ ہے، وہ نہ خریدیے بلکہ لوگوں کو تبلیغ کیجئے کہ ترجمہ ان اولیاء کرام کا خریدیے جنہوں نے لکھا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے۔ عظمت رسول کا جہاں خیال رکھا گیا ہو، اور خاص طور پر یہ تراجم جن کے پڑھنے سے اس کے رسول زیادہ ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمت، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، غازی کشمیر علامہ سید ابوالحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، غزالی زمان سید احمد سید قادری رحمت اللہ علیہ، ضیاء الملت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور شیخ التفسیر مولانا غلام نصیر سعیدی صاحب، ایسے بزرگوں کا ترجمہ خریدیے کہ جن کے پڑھنے سے دلوں میں عشق نبی پیدا ہو۔ تو اس لیے آپ طلباء کو چاہیے کہ آپ یہ تحریک چلائیں کہ عوام وہ ترجمہ خریدیں کہ جس کے پڑھنے سے ایمان مضبوط ہو۔ تو جہاں لکھا ہوا ہے تو کہہ دے، وہ ترجمہ گستاخی پر مبنی ہے، کیونکہ انہوں نے ادب رسول کا خیال نہیں رکھا، اس لیے ترجمہ وہ خریدیے جہاں لکھا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے۔ ایک بات دوسری گزارش یہ ہے کہ علماء سے
معذرت چاہتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ کل رب کریم نے کیوں فرمایا؟ وہ ہم سب کا خالق ہے۔ اگر وہ ارشاد فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، اس کی مجال تھی کہ ہم انکار کرتے، لیکن اللہ نے ہمیں خطاب نہیں فرمایا، بلکہ بار بار فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الناس، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ یعنی اللہ بندوں کو خطاب فرمانے کی بجائے اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ میرے حضور امام اہل سنت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا سارا خاندان ولیوں کا خاندان تھا۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے ولی تھے، عالم تھے، عارف تھے، ان سے کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ اللہ کی کل کیوں فرماتا ہے؟ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آئیے امام حسن رضا کا جواب سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ امام حسن رضا فرماتے ہیں اللہ نے ہر جگہ کل کیوں فرمایا؟ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، یہ وجہ ہے کل کہنے کی۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ آپ جس طرح نعت خان کی نعت سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، قاری سے تلاوت سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، اور سن لیجئے آپ عالم کی تقریر سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تمہیں لوگوں کی آواز سن کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب بندے بندوں کی آواز سن کر خوش ہوتے ہیں، میں رب چاہتا ہوں قرآن میرا ہو زبان آپ کی ہو، اس لیے مجھے آپ کی آواز اور زبان مبارک سے اپنا قرآن سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی فرماتے ہیں کہ الکل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اور اللہ کو ہے کتنا تیری گفتگو پسند، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اچھے لگتے ہیں، اس لیے اللہ چاہتا ہے حبیب قرآن میرا ہو زبان آپ کی ہو۔ تو یہ وجہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں کہا جا سکتا تھا کہ نماز کی پابندی کرو اللہ پھر پیار کرے گا، روزہ باقاعدگی سے رکھا کرو اللہ پھر پیار کرے گا، تم تبلیغ کرو اللہ پھر پیار کرے گا، یہ فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، ضروری ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ مجھ سے پیار کرنے کا طریقہ اور نسخہ میں رب خود بتا دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا نسخہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو حبیب فرما دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کر لو، جو میرا غلام بن جائے گا یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے خود پیار فرماؤں گا۔ تو اب پتا چلا کہ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اور اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزاری جائے، غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزاری جائے۔ اور میرے قائد آج اندرون ملک نہیں بیرون ملک ساری دنیا میں قائد ملت اسلامیہ کا احترام کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی اتباع مصطفیٰ کا عظیم نمونہ تھی، اور انہوں نے پوری زندگی پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا سبق سکھایا، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا پیارا نعرہ دیا ہے تو میرے قائد حضرت امام شاہ بٹ درانی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے۔ حضرات محترم چند منٹ مجھے ملے ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی
یہ عرض کروں گا طلباء کے لیے، کیونکہ علماء میرے مخاطب نہیں ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، ان کا ورکر ہوں. اور ہزاروی صاحب کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اقبال ازہری کے کیوں بلایا. جب پاکستان کا عظیم خطیب شبیر ازہری موجود ہے، اتنے علماء موجود ہیں، تو اقبال ازہری کو ملتان سے بلانے کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرات محترم وجہ یہ ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت میں ATI کے صدر کی حیثیت سے الحمدللہ 11ویں والے پیر کے صدقے 11 دفعہ جیل گیا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں یہ ہمارا پرانا قیدی ہے، اس کو بھی بلا دیا کرو. تو میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ سن لیجئے، طلباء عوام میں یہ پیغام پہنچائیے کہ پاکستان اگر بنا ہے تو اولیاء کے فیضان سے بنا ہے. یہ نکتے آپ اپنے عوام میں جائیے، صرف دارا بیادے کو نہ پڑھائیں، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تدریس کے ساتھ ساتھ آپ عوام کو پیغام دیجئے کہ یہ ہمیں خطہ جو ملا ہے، یہ ملا ہے تو اولیاء کرام کی تبلیغ کے صدقے ملا ہے. اس پر میں طلباء کے اجتماع میں کئی گھنٹے گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں 20-25 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جس شخصیت نے اسلام کا نعرہ لگایا اور اسلام کا پودا لگایا، وہ کراچی کے خوش نصیب مسلمانوں کو مبارک ہو کہ وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ. بتاؤ ان سے پہلے کون آیا تھا؟ سب سے پہلے یہ تھے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پودا لگایا. اور اس پودے کو جس نے درخت بنایا وہ کون تھے؟ میں نبی کا نام چومنے والوں کو مبارک دیتا ہوں، یا رسول اللہ کہنے والوں کو مبارک دیتا ہوں، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو مبارک دیتا ہوں، جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں کو مبارک دیتا ہوں کہ کوئی ان چیزوں کا مخالف پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور اس پودے کو جس نے درخت بنایا وہ سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. اسلام ان لوگوں نے پھیلایا، دین ان لوگوں نے پھیلایا. میں حضرت عبداللہ شاہ غازی سے لے کر آپ کے سائے میں لیٹنے والے حضور شاہ احمد نورانی تک آنا چاہتا ہوں. حضرت داتا صاحب نے بستر نہیں اٹھایا، آپ نے جماعت ساتھ نہیں لی، کسی کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، کسی کو نہیں فرمایا آؤ کلمہ پڑھو. میرے داتا کی تبلیغ یہ تھی کہ آپ افغانستان کے شہر غزنی محلہ حجویر سے چلے، دریائے راوی کے کنارے پہ مصلی بچھایا، اور جب نماز کا وقت آتا تھا آپ اذان دیتے تھے، جو ہندو سنتا تھا وہی کلمہ پڑھ لیتا تھا. ہمارے بزرگوں نے دین کو پھیلایا. داتا حجویری کے بعد وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جس نے اس درخت کو باغ بنا دیا اور اس باغ کی خوشبو پورے انڈیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی. اور وہ عظیم شخصیت، درمیان میں کئی بزرگ ہیں لیکن میں ان نمایاں شخصیات کا نام لے رہا ہوں. حضرت عبداللہ شاہ غازی نے پودا لگایا، داتا نے اسلام کو درخت بنایا، اور پھر جس نے باغ بنا کر خوشبو بر صغیر میں پھیلا دی وہ خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. طلباء کو یہ تبلیغ کرنی چاہیے، پاکستان بنا ہے تو ہمارے بزرگوں کے صدقے بنا. حضور قبلہ انس میاں دامت برکات بلا لیا، اور اپنے قائدین سے التماس کروں گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا سب سے زیادہ اس کی تصدیق پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی ہے. جب وہ تحریک چلا رہے تھے اور یہاں آپ خطاب کرنے گئے، یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرنے گئے، تو حضرت قائد اعظم سے پوچھا گیا بتائیے کہ پاکستان کب بنے گا. آپ طلباء سے خطاب کر رہے تھے، بتائیے پاکستان کب بنے گا. قائد اعظم کا جواب سنو. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور قائد اعظم کا جواب یہ تھا پاکستان was established when anyone embraced Islam. یہ قائد اعظم کا فکرہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں پوری تاریخ محفوظ ہے بزرگان دین کی. قائد اعظم نے کہا تھا تم کہتے ہو کب بنے گا، میں کہتا ہوں پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن سب سے پہلے شخص نے بر صغیر میں کلمہ پڑھا تھا.
معلوم ہوا قائد اعظم کو بھی اعتراف تھا کہ پاکستان بنا ہے تو اولیاء کرام کے صدقے بنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے پھر اپنے شاگردوں کو مریدوں کو پھیلا دیا، کسی کو قطب الدین بنا دیا، کسی کو فرید الدین بنا دیا، کسی کو نظام الدین بنا دیا، کسی کو علاء الدین بنا دیا، اور ان لوگوں نے دین کو اتنا پھیلایا کہ جو ان کی زیارت کرتا تھا وہی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طلباء کرام، خواجہ غریب نواز کے بعد ایک بہت مشکل وقت آیا تھا اسلام پر، دین پر۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی داتا صاحب اور خواجہ غریب نواز نے جس دین کو پھیلایا، اس دین کو ختم کرنے کی سازش ہندوستان میں شروع ہو گئی، اور بدقسمتی سے وہ ہمارا ہی تھا جس نے سازش شروع کی۔ ظاہری طور پہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، نام جلال الدین اکبر تھا، لیکن ہندو کے ساتھ مل کر ہندو نے لڑکیاں پیش کی، شراب پیش کی، تو انہوں ہندوازم کو اسلام میں ملانے کی سازش کی۔ تو حضرات محترم سنیے، جب جلال الدین اکبر نے شراب کے نشے میں ہندوستان میں ہندوازم کو اسلام میں ملانے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجدد عرب ثانی کو پیدا فرما دیا، اور نام چننے والوں کو مبارک ہو کہ یہ سب وہ تھے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ کوئی یا رسول اللہ کا دشمن دین پھیلانے میں شامل نہیں تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر حضرت مجدد پاک نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور شہنشاہ اکبر کے بیٹے کو آپ کے سامنے سر جھکانا پڑا، مجدد پاک نے دین کو بچایا ہے۔ پھر مجدد پاک کے بعد، اور آپ کہیں گے کہ یہ باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں اپنے قائد حضرت شاہ نصر نورانی سے تنہائی میں معذرت کر لوں گا۔ جس طرح دین اسلام کو بگاڑنے کے لیے ہندوازم کو جلال الدین اکبر نے اسلام میں شامل کرنے کی ناپاک جسارت کی، آج ہمارا موجودہ صدر پاکستان امریکہ کے اشارے پر بش کا تنخواہ دار، بش کا چمچہ، بش کی جوتیاں صاف کرنے والا آج پاکستان میں اسلامی تشخص کو مٹانا چاہتا ہے، اور اسلام کا نام لے کر وہ پاکستان میں لادینیت کا پرچار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آؤ، علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح مجدد نے مقابلہ کیا تھا اکبر کا، اور میرے قائد نورانی نے مقابلہ کیا تھا سوشلسٹوں اور جاگیرداروں کا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس اسلام کے دشمن کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اس سے بڑا، ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ ذرا ادھر دیکھیے، اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ بدقسمتی سے ہمیں یہ جو صدر ملا ہے پرویز مشرف، اس کا تو نام بھی اسلام دشمنی ہے۔ پرویز وہ تھا جس نے میرے آقا کے خط کو پھاڑا تھا، تو صدر پاکستان پرویز مشرف اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ دونوں پرویز ہیں، اور دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ کہیں گے سخت تقریر کر رہے ہو، میں کہتا ہوں اگر مجھے قائدین اجازت دیتے تو میں اس سے زیادہ بولتا۔ کیوں کہ پرویز مشرف نے صحیح طور پر نص قرآنی کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ حضرات مجھے جواب دیں گے، مقدمہ مجھ پر بنے گا، آپ پر نہیں بنے گا۔ یہ بتائیے کہ پردے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ یہ تو ڈر گئے، آپ بتائیں۔ قرآن میں۔ ماشاءاللہ، سارے بولیے کہاں ہے پردے کا حکم؟ قرآن میں۔ مجھے جواب نہیں آپ کا مل رہا، کہاں ہے پردے کا حکم؟ قرآن میں۔ پردہ حکم خدا ہے، داڑھی حکم مصطفیٰ ہے، لیکن یہ بے حیا، بے غیرت جو بے غیرتی سے ہمارا صدر بنا ہوا ہے، اس نے برطانیہ میں جا کر تقریر کی، اور یہاں پاکستان کے اخبارات میں چھپی کہ مجھے عورتوں کا برقع پسند نہیں ہے اور مجھے مردوں کی داڑھی پسند نہیں ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی اسلام دشمنی کیا ہوگی؟ آج روح پکار رہی ہے میرے قائد کی کہ میرے ساتھیوں، میرے مریدوں، میرے جماعت کے کارکنوں، میں نے ہر دور میں نمرودوں کا مقابلہ کیا ہے، اور موجودہ پاکستان کے نمرود کا مقابلہ کرنا ہے تو میدان عمل میں آ جاؤ۔
حقوق نسواں کے نام پر بے حیائی کا بل بھی پاس کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں تو اسمبلی میں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ وہ تو سارے بدماش عیاش شرابی بیٹھے ہیں، اس کے سارے چمچے چلے بیٹھے ہیں۔ میں حضور قبلہ پیروں کے پیر شیخ المشائخ پیر عبدالخالق صاحب قادری سے عرض کروں گا، اور مفتی محمد جان نعیمی صاحب سے، کل آپ کنونشن کر رہے ہیں، میں نے ابھی یہ دعوت نامہ پڑھا ہے، حضرات آپ کے بزرگوں نے کیا نہیں کیا تھا؟ پیر عبدالخالق صاحب آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے جد امجد حضرت پیر عبدالرحمن صاحب بھچونڈی والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مبلغ اسلام حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی کے ساتھ تحریک پاکستان میں شانہ بشانہ تھے۔ اس لیے آپ کو میدان عمل، آپ ہمارے مرکزی امیر ہیں، مذہب کی بات ہے، مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو حکومت اس وقت ہم پر ہے یہ امریکیوں کی حکومت ہے، یہ بش کے چمچوں کی حکومت ہے۔ شوکت عزیز اب تک امریکہ کے بینک سے تنخواہ لیتا ہے، بینک کا ملازم ہے، چوروں کی حکومت ہے۔ آج میرے قائد کی روح پکار رہی ہے کہ میں نے حضور ایک دفعہ لاہور ایک ہوٹل میں میرے قائد کے اعزاز میں استقبالیہ تھا، اور میں ATI کے صدر کی حیثیت سے حضرت کے خدمت کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آج کچھ لوگ ATI کا نام لے کر وہ تنہا ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں ATI ANI جماعت جمعیت وہی پسند ہے جو میرے قائد امام نورانی کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ میں قائد کے ساتھ ایک خادم کی حیثیت سے ساتھ تھا، YMCA ہال لاہور میں میرے بھائی ملک محبوب رسول صاحب جانتے اس بات کو، میرے قائد کے حضور استقبالیہ کا انتظام کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ فوراً اس ہال کے گیٹ پر اس وقت کے بہت بڑے شاعر آغا شورش کشمیری نے میرے قائد کا استقبال کیا اور کہنے لگا، مولانا علماء میں سے پہلے آپ ہیں جن کا میں ہاتھ چوم رہا۔ شورش کشمیری نے آج بعض اپنے آپ کو سنی مولوی کہہ کر میرے قائد کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کا سنیت نہیں، وہ مفادات کے سنی ہیں، وہ صحیح سنی نہیں ہے، لیکن شورش کشمیری عقیدہ بھی اس کا اور تھا۔ اس نے میرے قائد کو ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، چونکہ استقبالیہ کا کارڈ میرے پاس نہیں ہے، میں اندر شامل نہیں ہوں گا، لیکن آپ کی سیاست اور آپ کے نظریات کو دیکھ کر میں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں۔ میں ساتھ تھا حضرت کے، اس نے کیا شعر کہا تھا؟ یہ غیر کہہ رہے ہیں۔ شورش کشمیری نے کہا کہ حضرت آپ کی زندگی کو دیکھ کر میں ایک شعر بنا سکا ہوں، اور وہ شعر کیا تھا؟ ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے، ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے۔ یحییٰ خان ملاقات کے لیے سیاستدانوں کو بلاتا ہے، تمام سیاستدان جاتے ہیں، لیکن میرے قائد جب داخل ہوتے ہیں تو صدیق اکبر کا بیٹا صدیقی دیکھتا ہے کہ میز پر شراب کی بوتل رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں شرابی سے جو حرام پینے والا ہے، جب تک یہ شراب موجود ہے میں اس ٹیبل پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو مجھے ایک فوجی نے بتایا کہ میں وہاں موجود تھا اس وقت، اور میرے پسینے چھوٹ گئے کہ اب یحییٰ خان کیا کرے گا مولانا کے ساتھ، لیکن مولانا نے فرمایا، بے حیا شراب کو ہٹا دے ورنہ میں تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آخر اس کو شراب ہٹانی پڑی۔ ایسا مجھے قائد دکھاؤ کہ جس نے بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو 2 وزیر آئے کچھی میمن مسجد کے حجرہ میں حضرت کے مکان پر۔ حضرت آپ کی قابلیت، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو آپ نے خطاب فرمایا ہے، ہمارے PhD، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے پوسٹ پروفیسر، ہمارے وکلاء، ہمارے سیاستدان آپ کی تقریر سن کر سب نے کہا کہ اس جیسا عظیم قابل شخص ہم نے جو ہر زبان کا ماہر ہو۔ انگلش میں ایسی تقریر فرمائی آپ نے قومی اسمبلی میں کہ جب آپ اپنے سنت مصطفیٰ کے مطابق عصا لے کر جبہ شریف پہن کر
دستار مبارک امامہ شریف پہن کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو بعض وہ پاگل لوگ پیو پلاؤ پارٹی کے دین کے دشمن وہ کہنے لگے یہ مولوی کیا کرنے نماز پڑھانے آیا ہے. لیکن جب میرے امام نے وہاں انگلش میں تقریر فرمائی تو فاروق لغاری کہتا ہے کہ میں غیر ملک سے انگلش پڑھ کے آیا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا میں پرائمری کا طالب ہوں اور حضرت پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی. انگلش کے ماہر، اردو کے ماہر، جرمنی کے ماہر، عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر، سیاست میں بھی پختہ اور ان کی سیاست بھی ایمان والی سیاست تھی. نظام مصطفیٰ کا نفاذ، مقام مصطفیٰ کا تحفظ. ہزارویں سال مبارک ہو کہ آپ نے دستار فضیلت کے جلسے کے ساتھ میرے قائد کا اور سے مبارک رکھا ہے. 2 وزیر آئے، حضرت یا وزارت قبول فرما لیجئے یا آپ سفارت قبول فرما لیجئے جس دنیا کے ملک کی چاہیں، یا آپ نظریاتی کونسل کے چیئرمین بن جائیں. تو میرے قائد کا جواب سبحان اللہ کیا جواب تھا. قبلہ نہیں صاحب فرما رہے تھے، میرے قائد نے فرمایا تمہیں بھول ہوئی ہے، مجھے اپنی حکومت نہیں مجھے مدینے والے کی حکومت کی ضرورت ہے. تو آئیے میں چونکہ حضرت نے جب مجھے وقت دیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے میرا ایک پیغام ہے جو میرے قائد نے مجھے دیا اور وہ پیغام کیا ہے جناب سن لیجئے. ہاں وہ میاں نیاز صاحب میرے ٹی آئی کے ساتھی ہیں، وہ کہیں شورش کا شعر تو پورا نہیں ہوا. تو شورش نے کیا کہا تھا، اپنے بھی سن لے بیگانے بھی سن لے، دنیا میں ایک ہی قائد ہے جس کے بارے میں شورش نے کہا. شورش نے کہا کہ ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے، ہر دور کا شداد تیرے پاؤں کے نیچے، اور ساتھی ہیں تیرے دین محمد کے جگر بند، ساتھی ہیں تیرے دین محمد کے جگر بند. میرے قائد کے ماننے والوں سنو، آج ہر دستار حاصل کرنے والے کو، سند حاصل کرنے والے کو، میرے قائد کے نقش قدم پر ان علماء کو، مشائخ کو، عوام کو چاہیے کہ پاکستان کا معنی ہے پاک جگہ. جہاں شراب ہو اس کو پاک جگہ نہیں کہہ سکتے، جہاں رشوت ہو پاک جگہ نہیں کہہ سکتے، جہاں سود ہو پاک جگہ نہیں کہہ سکتے. اس پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو اولیاء کرام اور امام نورانی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. کیونکہ میرے قائد نے کیا پیغام دیا ہے، آپ فرماتے ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے. پرویز مشرف کیا اس کا باپ بھی اٹھ کر آ جائے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو ڈر گئے بھائی، آپ بولیے. بالکل پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ جتنا کوشش کرتے یہ تو پاکستان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ جماعتیں جو اس کا ساتھ دے رہی ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ان جماعتوں کا بھی برا حال ہوگا. اور قبر اشر میں سرخ روئی چاہتے ہو تو نظام مصطفیٰ کا جھنڈا پکڑ لیجیے. حضرات محترم، میرے قائد نے جو پیغام دیا ہے وہ سن لو. میرے قائد فرماتے ہیں، حضور قبلہ رسمیہ مجھے یہ بیان پڑھ کر بڑا دلی صدمہ ہوا اور میں دل ہی دل میں روتا رہا. حضور اس ظالم اور بے حیا بے غیرت نے، پرویز مشرف نے ایک اور بیان دیا ہے، نص قرآنی کے خلاف بیان دیتا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کے خلاف بیان دیتا ہے. اور ابھی تک کراچی والے پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان والے کیا سوچ رہے ہیں. علماء مشائخ کب آپ میدان میں آئیں گے؟ کیا آپ امام حسین سے بڑے پیر ہیں؟ کیا آپ امام اعظم سے بڑے عالم ہیں؟ خدا رو میدان میں آئیے. میں اے پی آئی کا سابق خادم اور جمعیت علماء پاکستان کا اس وقت حضرت کی قیادت میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں، مرکزی جماعت اہل سنت کا کارکن ہوں. میں اعلان کرتا ہوں قائدین میدان میں تشریف لائیے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا میں اپنا خون پیش کروں گا. لیکن اس ظالم سے جان چھڑائیے، اس ظالم حکمران سے جان چھڑائیے. حضور اس نے بیان کیا دیا، میں نے خود پڑھا ہے، شاہ سرخیوں میں چھپا ہے کہ میرا یہ پروگرام ہے
کہ جو اسلامیات سکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ پرویز مشرف کا بیان تھا، اس بے حیا کا بیان یہ ہے کہ جو سکول میں دینیات اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں سے حقوق اللہ نکال دیے جائیں گے۔ جی ہاں، حضرت صاحب گواہی دے رہے، اس نے کہا حقوق اللہ نکال دیے جائیں گے، صرف حقوق العباد رکھے جائیں گے۔ تو صحابی نے سوال کیا جی وہ حقوق اللہ کیوں نکالے جائیں گے؟ اس نے کہا چونکہ اس میں جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو نکال دیجئے۔ کیا مرزا قادیانی جہاد کا مخالف نہیں تھا؟ کیا انگریز جہاد کا مخالف نہیں تھا؟ یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا پالتو ہے، یہ بش کی چوٹیاں چاٹنے والا ہے۔ جس طرح بش کو شکست فاش ہوئی ہے، اس کی حمایت کرنے والوں کو اس کو بھی شکست فاش ہوگی اور اس کا حشر جو ہے انشاءاللہ برا ہوگا۔ حضرات محترم، لیجئے اختتامی الفاظ آ گئے۔ نام چومنے والوں، تمہاری خدمات کتنا اچھی ہیں۔ جب اسلام پھیلنے لگا برِ صغیر میں تو ایک اور شخص اٹھا اور انگریز کی حکومت آ گئی بدقسمتی سے، اور انگریز نے سوچا یہ مسلمان تختہ دار پہ چڑھتا ہے پھر بھی یا رسول اللہ کہتا ہے۔ مفتی کفایت علی کافی، مولانا احمد اللہ مدرسی، مفتی صدر الدین نازردہ، مولانا فضل خربادی، علماء کرام یہ علماء تھے جنہوں نے تختہ دار پہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ انگریز نے پھانسیاں دی تھی لیکن نام میں مصطفیٰ ان کی زبان پہ تھا۔ تو انگریز نے سوچا یہ وجہ کیا ہے؟ تو انگریز بڑا چلاک ہے، اس کو وجہ کا پتہ چل گیا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ نبی سے عشق رکھتا ہے، تو ہم کیوں نہ ایک نبی بنا دیں تاکہ اصلی کی بجائے یہ جعلی سے پیار کرے۔ ہم بھی اپنے ایک نبی بنا دیں، ایک ڈالڈا بناسپتی خود ساختہ نبی، اور تو کوئی نہ ملائے کہ کانا دجال مل گیا، یہ اسی ڈیرے سے استنجا کرتا تھا، اسی کو کھا لیتا تھا۔ سیال کوٹ کی چنگی میں 4 آنے تنخواہ تھی، مرزا غلام قادیانی مل گیا اسے، اس نے کہا بیٹا تو نبوت کا دعویٰ کر دے، تیری پشت پناہی ہم کریں گے۔ اور سنو طلباء سے میں عرض کر رہا ہوں، ان سے ڈرتے ہوئے اگر یہ نہ آتے تو میں نے کچھ اور باتیں کرنی تھی۔ سن لیجئے، جب مرزا قادیانی کا انگریز کے جھوٹے بنائے ہوئے جھوٹے مدعی نبوت کا زمانہ آیا تو بریلویوں تمہیں مبارک دیتا ہوں، ختم نبوت کے نام پر چندے لے کر کوٹیاں بنانے والے ان کا وجود تک نہیں تھا۔ اگر اس وقت مقابلہ کیا ہے تو شہنشاہ گولڈا پیر مہر علی شاہ نے کیا ہے۔ تمہارے بزرگ تھے اور بھی پوری ٹیم ہے، لیکن میں نمایاں نام دے رہا ہوں۔ پھر اب ایسا بات کروں گا تاکہ مین روڈ تک آواز نہ جائے، اس لیے توجہ میری طرف رکھنا۔ جڑا چیکا منہ کرے سی وہاں بھی ہو سی، اچھا منہ کرو، اوپر منہ کرو۔ اچھا سن لو، ایک دور آیا انگریز اور ہندو کی فرینڈشپ ہو گئی، دوستی۔ کیوں؟ یار یہ یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں انہوں نے ہمارے نبی کو بھی مار دیا اور یہ تو غلطی نہیں ہے۔ ہندو اور انگریز نے سوچا کہ طریقہ یہ ہے کہ نبی کی محبت دل سے نکالی جائے۔ کیسے نکالی جائے؟ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کو پہلے میں حکیم الامت نہیں مانتا تھا، لیکن جب میں کالج میں گیا اس کا لٹریچر پڑھا تو اس کی باتوں سے بڑی خوشبو آئی عشق نبی کی۔ اقبال کہتے ہیں انگریز نے سوچا اور ہندو نے سوچا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ تھی انگریز ہندو کی سازش۔ اب نکالیں کیسے؟ علامہ شبیر رضوی صاحب میرے ابا جی کے پیارے شاگرد ہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، ان کی اور میری دوستی بڑی ہے۔ اگر ان کی اور میری دوستی آپ نے ختم کرانی ہو تو نسخہ بتا دیتا ہوں، استعمال نہ کرنا۔ نسخہ یہ ہے کہ ان کی شکایتیں مجھے کرو، جو مجھ میں باتیں نہ ہوں انہیں کرو کہ واہ جی واہ تیرے استاد کا بیٹا تیرے خلاف ایسے کہہ رہا تھا، میرے پاس آئے حضرت جی وہ تو ایسے کہہ رہے تھے۔ بت پرستی کے مقابلے میں داتا حجویری خواجہ اجمیری کو بھیجا،
اسلام کی دشمنی کے مقابلے میں مجدد کو پیدا کیا، مرزائیت کے مقابلے میں شہنشاہ دولہ کو پیدا کیا، فتنہ انگریز کے مقابلے میں مولانا فضل خرباتی کو پیدا کیا۔ جب میرے نبی کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا جانے لگا تو اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت کو رب نے پیدا فرما دیا، اور اعلیٰ حضرت اٹھے، لوگوں نے کہا جی وہ کہتے نبی مر گیا، آپ فرماتے ان کو جہنم میں جانے دو، اور میرا عقیدہ سنو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، پڑھے سا، جو نہیں پڑھے گا ان کا رشتہ دار ہوگا دوسروں کا، سارے پڑھو، جو زندہ ہے واللہ، پڑھتے بھی رہیں، ذرا کامی آنکھ سے دیکھیں کون چپ بیٹھا ہے تاکہ پتہ چلے کسی اور کا رشتہ دار ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اچھا، میں فیصل آباد کی جیل میں تھا، تاریخ ختم نبوت میں 40 دن اور 40 راتیں مزے کیے جیل میں، وہاں کہہ رہے جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ ادھر کسی نے کہا حضرات ذیبکار انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ کے شہزادے کے خطاب کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ اچھا، محمد سہیل اور بابر رستم سے میں اپیل کروں گا کہ وہ آ جائیں آگے۔ بابر رستم اور محمد سہیل آگے آ جائیں۔ شعبہ حفظ کے والصلاة والسلام على حبیب المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، یا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل مبارکباد ہے حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب ہزاروی زیدہ مجدہ الکریم، کہ جن کے دارالعلوم جامع مدرسہ غوثیہ میں آج اس سالانہ تقریب تقسیم اسناد و فراغت دستار بندی کا انعقاد بڑے ہی عظیم الشان طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
اب یہ طلبہ جو فارغ ہوئے ماشاءاللہ ان کی دستار بندی کی جائے گی. اب وہ طالب علم کے دائرے سے نکل کر عالم کی دائرے میں داخل ہو گئے ہیں. ذمہ داریاں چونکہ بڑھ گئی ہیں لہذا تمام علماء کو اس پر عمل کرنا ہے جس کا انہوں نے پڑھا ہے، جس کا درس قرآن سے سنت سے اور روایتوں سے ان کو ملا اس پر عمل کرنا ہے اور کرانا ہے. آج وطن عزیز میں جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، اسلام مظلوم بن گیا ہے. کوئی باغیرت مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اسلام اسی طرح سے بقید حیات زندہ تابندہ ہے جس طرح ہم اس کو لے کر آئے تھے ہجرت کے بعد. ابھی اپنے ایسے ایام میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کی ستم ظریفی پر بھی اب ہم کو بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو طالب علم آج جو یہاں فارغ ہوئے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر افسوس کریں، بجائے اس کے کہ آج یہ وعدہ کر لو اپنے آپ سے، یہ تہیہ کر لو اپنے آپ کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی آواز کسی طرف سے بھی اٹھائی گئی اس آواز کو دبا دو گے، اس زبان کو کاٹ دو گے، قرآن کی ہر بات کو سر پہ بٹھا دو گے اور قرآن کے نظام کو نافذ کر کے دم لو گے. قرآن کے بغیر زندگی فضول ہے. اگر عشق مصطفیٰ ہے تو ایمان ہے، اور اگر قرآن تم میں باقی ہے تو زندگی با مقصد ہے. ان دونوں کو نکال دو گے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. زندگی فضول ہے. اپنی زندگیوں کو قرآن کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو کہ شاید یہی آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے. کتنے بھی اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا خبر کس کی قبولیت ہوئی اور کس درجے میں ہوئی اور کہاں ہوئی، واللہ عالم بالصواب. لیکن قرآن کا دفاع ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کا دفاع کرے، اور یہ دفاع قرآن کے دفاع میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالنا، اس کو تحفظ دینا، اس کا دفاع کرنا، اس کے گستاخ کی زبان کھینچ لینا، اس کے بارے میں بات کرنے والے کو منہ توڑ جواب دینا، یہ ایک ایسی نیکی ہے، خدا کی قسم میں رہوں یا نہ رہوں، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو درجہ جنت دلوا دے گی. جنت پہ جس کو جانا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ سے آب کوثر کا پیالہ پینا ہے. آج قرآن کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک آواز ہو کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر. اے طلبہ، اے علماء، اب وقت ہے. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا فارتحل عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بخاری شریف میں حضور پرور سید العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا دار و مدار صرف اور صرف عمل پر ہے.
اگر عمل کرو گے تو علم فائدہ مند بھی ہے اور یہ علم تم کو جنت میں لے جائے. اگر علم کا فائدہ نہ اٹھایا، اس پہ عمل نہ کیا اور بے عمل زندگی گزاری، تو نہ وہ علم تمہارے کسی کام آئے گا اور نہ ہی دنیا و آخرت میں اس کا کوئی صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آپ کو مل پائے گا. اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے علم جو حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو باعمل بنانا ہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو قدوہ بنانا ہے، مثال بنانا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے ماشاءاللہ ہٹے کٹے صحت مند بھاری بھرکم اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے اتنے بہترین امامے باندھے ہوئے کون ہیں؟ پتہ چلے کہ یہ تو رسول اللہ کے غلام ہیں کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا، کہ جنہوں نے علم دین کو پھیلایا اور جنہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا. آج ستم ظریفی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کرنے والے ہمارے درمیان بہت ہی قحط ہے ان کا. کلمہ حق بولا نہیں جاتا. اے علماء، اے طلباء، رات کے اس آخری پہر میں صرف اور صرف ایک نصیحت کروں گا، وہ یہ کہ کلمہ حق کو زبان سے اپنی ہمیشہ جاری رکھنا. خواہ کتنا بڑے سے بڑا عامر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، ڈکٹیٹر ہو، غاصب ہو، کلمہ حق کو زبان پہ ضرور رکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ او بقلبہ وذلک یکون اضعف من الایمان. جب برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو. اب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ہاتھ سے نہیں روک پاتے. بعض دفعہ زبان سے روکو، زبان سے بھی روک نہیں پاتے. بعض دفعہ اسلام پھر بھی آپ کو چھوٹ دیتا ہے کہ تو دل میں برا جانا. لیکن اے نوجوان جدد طلباء، آپ کی تربیت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے. وہ حق کو تھے، وہ بے باک تھے، وہ یہی تشریف لاتے تھے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو اکثر دورہ فرماتے تھے، آپ کی کلاس روموں میں آتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے آپ طلباء سے. اکثر آپ میں سے بعض طلباء کو انہوں نے مرید بھی فرمایا. ان کا ایک زندگی کا اصول تھا کہ اللہ کے آگے سر کو جھکا، کسی اور دنیا کے بندے کے آگے سر کو نہ جھکا. ہمیشہ اپنی زبان کو کلمہ حق کے لیے جاری فرما. یہ اصول انہوں نے اپنائے رکھا تھا. آج وہ ہم سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ طلباء جو یہاں سے اب فارغ ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ کلمہ حق بلند کریں گے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے راہ ہموار کریں گے. رات کے اس آخری حصے میں دل کی گہرائیوں سے دعا دے گا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے.
اور شہر کراچی کو اور پاکستان کو وباؤں سے اور بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ ابھی 2 جلسوں میں اور جانا ہے، طبیعت ناساز ہے، مریض یا پھیلا ہوا ہے ہوا میں۔ حضرات عزیز وقار، انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ کے نور نظر ہمارے ایک طالب علم کی دستار بندی فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مدث اللہ العالی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے مفتی اعظم سکر کے جانشین مفتی محمد ابراہیم صاحب مدث اللہ العالی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ دستار بندی باقاعدگی سے شروع ہوگا۔ اب میں محمد ابو صالح محمد عظیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کی دستار بندی حضرت قائد ملت اسلامیہ کے نور نظر فرما رہے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو بالکل معصوم تھا اور بچپن کے اندر یہ ہمارے ادارے کے اندر داخل ہوا، آج الحمدللہ یہ ایک عالم دین بن رہا ہے۔ یہ دارالعلوم غوثیہ کی عظیم کامیابی ہے۔ ہم دارالعلوم غوثیہ کے میں اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم اس بچے کو تیار فرمایا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آگے ہاروں والا کوئی بھی نہ آئے، طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں پیچھے چلے جائیں، ہاروں والے سب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ حضرات اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، جلسے کا نظم و ضبط کا خیال رکھیے، اسٹیج کے قریب کوئی شخص بھی نہ آئے، اگرچہ وہ حضرت مولانا کا رشتہ دار ہے لیکن آگے کوئی بھی نہ آئے۔ مفتی صاحب کے صاحبزادے محمد سہیل جو درجہ حفظ کے طالب علم ہیں، انہوں نے حفظ یہاں مکمل کیا، ان کی دستار بندی بھی حضرت قائد ملت اسلامیہ کے نور نظر ان کی دستار بندی بھی فرمائیں گے۔ محمد سہیل تمام حضرات اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ طلباء سے اپیل کروں گا کہ راستہ خالی کر دیں، بالکل تمام حضرات راستہ خالی کریں، خالد راستہ خالی کریں، پیچھے چلے جائیں، راستہ خالی کریں، لوگ اپنی اپنی نشستوں پہ بٹھائیں۔ آپ حضرات نشستوں پر بیٹھ جائیں، جلسے کے نظم و ضبط کا خیال کریں۔ قائد ملت اسلامیہ کے نور نظر جب جانے لگے تو ان کے لیے بالکل راستہ آپ کھلا رکھیں گے، اٹھنے کی کوشش نہ کریں گے، اس لیے کہ انہیں جلدی جانا ہے، دوسرے پروگرام میں پہنچنا ہے۔ یہ آپ حضرات کا فریضہ ہے کہ حضرت کو بالکل آرام کے ساتھ جس طرح حضرت تشریف لائے تھے اس طرح ہی راستہ بالکل خالی رکھیں۔ طلباء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ راستے میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو اپنی اپنی نشستوں پہ بٹھائیں، سب کو نشستوں پر بٹھائیں، بچوں کو سیٹوں پر بٹھائیں، راستہ بالکل خالی کر دیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ہلو تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ابھی مختصر پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ دستار بندی کا اعلان ہوگا، اور آپ جتنے بھی حضرات پھول ہار کرنے والے ہیں اندر کوئی بھی نہیں آئے گا، باہر بالکل پنڈال کے بالکل باہر دیوار کے ساتھ آپ کھڑے رہیے گا۔ جیسا ہی آپ کا پیارا آپ کے پاس آئے گا دستار باندھ کر، آپ پھر باہر پنڈال پہ اس کے ہار میں اس کو پھول ہار کیجئے گا، اندر آنے کی کوئی کوشش نہ کریں تاکہ ہمارا نظم و ضبط خراب نہ ہو۔ تمام حضرات جو راستے میں کھڑے ہیں مدرسے کے طلباء ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ راستہ بالکل خالی کر دیں، لوگوں کو اپنی اپنی نشستوں میں بٹھا دیں، راستہ خالی کر دیں۔ میں حضرت علامہ مولانا جانشین مفتی اعظم سکر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری مدث اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں میک پر اور اپنے پیارے پیارے کلمات سے ہمارے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ سامنے سے بیٹھ جاؤ، ایمان
شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار، جس طرح آپ اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہے اسی طرح بیٹھے رہیے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی پیاری نام